شراب پینے والے کے اوپر بھی اللہ کے نبی نے لعنت کی، اور صرف شراب پینے والے پر نہیں، آپ نے فرمایا شراب جس پھل سے بنتی ہے اس پھل سے رس نکالنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، اور جو انسان اس رس کو نچوڑ رہا ہے، اس پھل میں سے، اس انگور میں سے رس کو نکال رہا ہے، اور جو اپنے برتن میں نکلوا رہا ہے، دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا وَبَائِعَهَا، شراب کے بیچنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، وَحَامِلَهَا، شراب کا برتن اٹھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، اور شراب کا برتن جس کے پاس لے کے جایا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت، وَالْمُشْتَرِي لَهَا، اور شراب خریدنے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت، وَالْمُشْتَرَاتَ لَهُ، اور جس کے لیے شراب خریدی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت۔ بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں شراب بھی پروسی جا رہی ہے اور کولڈ ڈرنک بھی پروسی جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں ایسے ہوٹلوں میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ بنارس میں بہت بڑا ہوٹل ہے، تاج ہوٹل، بنارس کا سب سے بڑا ہوٹل ہے۔ مجھے لوگوں نے بتایا وہاں سور کا گوشت بھی ملتا ہے، بکرے کا گوشت بھی ملتا ہے۔ میں نے کہا یار جب سور کا گوشت اور بکرے کا گوشت دونوں ملتا ہے تو ظاہر ہے کچن تو ایک ہے، برتن تو ایک ہے، پکانے والا اسی برتن میں مٹن پکا رہا ہے اور اسی برتن میں پورک پکا رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں کبھی کسی ایسے ہوٹل میں کھانے کو پسند نہیں کروں گا، نہیں کھانا چاہیے میرے بھائی۔ شراب کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔ کبھی باہر میں کہیں گھومنے پھرنے جاتا ہوں اگر اور کسی ہوٹل میں گیا اور صرف شراب کی بوتل نظر آ گئی تو وہیں سے طبیعت میں کراہیت آ جاتی ہے، وہاں سے ہم نکل جاتے نہیں۔ نیپال ایک مرتبہ گیا، نیپال میں تو لوگ بتاتے پانی کم شراب زیادہ بکتی ہے، ہر ہوٹل میں شراب نظر آ رہا تھا، پریشان ہو گیا۔ بڑی مشکل سے ایک ہوٹل ملا، ایک انڈین کا ہوٹل تھا، جین کا ہوٹل تھا، وہ بالکل پیور ویج ہوٹل تھا، اور اس سے باہر لکھا تھا ہمارے یہاں شراب نہیں ملتی ہے۔ ہم لوگوں نے دوست لوگ تھے، ہم لوگوں نے اس ہوٹل میں جا کے کھانا کھایا۔ پرہیز کرنا چاہیے میرے بھائی، بچنا چاہیے۔ شراب پینا ہی حرام نہیں ہے، شراب میں کسی طریقے کا سپورٹ کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اور آگے بڑھیے، نمبر 8، اللہ کی لعنت کا حقدار بنانے والا 8واں کام، لعن اللہ المتشبہین بالرجال من النساء، اللہ کی لعنت ایسی عورتوں کے اوپر جو مردوں کی نقل کرتی ہیں، وَلَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، اور اللہ کی لعنت ایسے مردوں کے اوپر جو عورتوں کی نقل کرتے ہیں۔ عورتیں ہیں پینٹ اور ٹی شرٹ پہن رہی ہیں، پینٹ اور شرٹ پہن رہی ہیں، ٹائٹ کپڑے پہن رہی ہیں، یہ مردوں کی مشابہت نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بال کٹوا کے ایسا لگ رہا ہے کوئی مرد جا رہا ہے۔ بعض عورتوں کو دیکھیے، کبھی کبھی کہیں ٹکٹ لینے کھڑے ہو جاؤ، لائن میں کوئی عورت کھڑی رہتی ہے اور پینٹ اور شرٹ پہنے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بال ہے، پیچھے سے سمجھ میں نہیں آتا کہ محترم ہے کہ محترمہ ہے۔ آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی ہے کہ عورت ہے۔ ایسی عورتوں پر لعنت کی اللہ کے رسول نے، اور ایسے مردوں کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو جن کو بس لپسٹک لگانا باقی ہے۔ ہجڑے تو ایسے ہی بن گئے، داڑھی واڑی تو بالکل صاف ہے، اور بال بھی ماشاءاللہ بعض لڑکوں کے دیکھو تو کافی بڑے بڑے رہتے ہیں۔ آج کل بال 2 ٹائپ کے چلتے ہیں، ایک بالکل لیڈیز کٹ بال اور ایک سور کٹ بال جو آدھا ٹکلا رہتا ہے آدھا بال رہتا ہے، وہ بھی حرام ہے، یاد رکھو۔ تو یہ 2 ٹائپ کے بال بھی ہمارا نوجوان رکھتا ہے۔ بعض نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کانوں میں بالی بھی پہنے رہتے ہیں، کانوں میں بھی چھید کروائے رہتے ہیں، کہتے ہیں فیشن ہے مولوی صاحب، سونے کی چین بھی گلے میں ڈالا ہوا ہے، فیشن ہے مولوی صاحب۔ ابھی یہ فیشن آیا ہے، کل لپسٹک کا فیشن آئے گا، لپسٹک بھی لگائے گا یہ، پرسوں فیشن آئے گا نیل پالش لگاؤ، یہ نیل پالش بھی لگائے گا۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے مردوں کے اوپر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، جو عورتوں کی طرح بات چیت کرتے ہیں۔ اور بعض لڑکوں کے اندر میں نے دیکھا بچپن سے اگر والدین کنٹرول نہیں کرتے، عورتوں کے انداز میں بات چیت کرتے ہیں تو بڑے ہونے کے بعد عورتوں جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہے۔ مرد کو مرد ہی رہنا چاہیے میرے بھائی، اس کے انداز اور اس کو کپڑے۔ بعض ہمارے رشتہ داروں میں ہم نے ایک جگہ دیکھا، ایک لڑکی تھی، بچپن سے اس کے والدین لڑکے کا کپڑا پہناتے تھے۔ آج وہ لڑکی 20 سال کی ہو گئی، ماں باپ چاہتے ہیں لڑکی شلوار سمیج پہنے، لڑکی عورتوں کا کپڑا پہنے، مگر بچپن سے اس کو لڑکوں کا کپڑا پہنایا ہے۔ آج 20 سال کی لڑکی ہوگی، آج بھی وہ لڑکوں کا کپڑا پہنتی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے میرے بھائی، اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے۔ اور آگے بڑھیے، جو بیوی اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے،
شوہر کی جسمانی خواہش کو پورا کرنے سے انکار کر دے بلا کسی مجبوری ہو الگ بات ہے، بیوی بیمار ہے یا کوئی نیچرل پرابلم ہے الگ بات ہے، بغیر کسی مجبوری کے شوہر کی جسمانی خواہش کو پورا نہ کرنے والی عورت کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، جب انسان اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے، فبات فابت، تو عورت انکار کر دے، فبات وهو غضبان علیها، اور شوہر اس حال میں رات گزارے کہ بیوی سے ناراض ہے، اگر شوہر اسی طریقے سے رات گزار دے، لعنت حل ملائکۃ حتی تصبح، تو صبح تک فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں ایسی عورت کے اوپر۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، اسلام میں ون وے ٹریفک نہیں ہے۔ اگر عورت کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ مرد کے ایموشنز اور جذبات کا خیال رکھے، تو مرد کو بھی چاہیے کہ وہ عورت کے جذبات کا خیال رکھے۔ یہ نکاح ہے بھائی صاحب، یہ کوئی زبردستی کا سودا نہیں ہے۔ شوہر بیوی کے جذبات کا خیال رکھے، بیوی شوہر کے جذبات کا خیال رکھے، بیوی کو مشین نہ سمجھا جائے، بیوی کو بچہ پیدا کرنے والی مشین نہ سمجھا جائے، اور بیوی کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک نہ کیا جائے، یہ بات بھی یاد رکھی جائے۔ اگر بیوی کو ہم یہ چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے بہترین کپڑا پہنے، خوشبو لگائے، سجے سورے، تو بھائی صاحب ذرا آپ بھی اپنی اداؤں پر غور کیجئے۔ آپ تو ایکسپیکٹ کرتے اپنی بیوی سے کہ وہ میرے لیے خوب میک اپ کرے، سجے سورے، اور آپ وہی بالکل بد شکل ہو کر کے، بال بالکل پراگندہ ہیں اور بدبو سے اٹے ہوئے ہیں، پسینے سے اٹے ہوئے ہیں، اور اس حالت میں اگر انسان اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جس طریقے سے میری بیوی میرے لیے سجتی اور سنورتی ہے، میں اپنی بیوی کے لیے سجتا اور سنورتا ہوں۔ تو بیوی شوہر کا حق ادا کرے، شوہر بیوی کا حق ادا کرے۔ اللہ کے رسول نے ایسی عورت کے اوپر لعنت کی ہے جو شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ اور آگے بڑھیے، غیر فطری طریقے سے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے طریقے کے خلاف اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے۔ ملعون من اتى امرأته في دبرها، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو انسان اپنی بیوی کے ساتھ غلط طریقے سے، غیر فطری طریقے سے، جو نیچرل طریقہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے مرد و عورت کے درمیان ملاقات کا، اس نظام کے خلاف اگر جاتا ہے، غلط طریقے سے گندے ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد اس طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے شوہر کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی۔ ملعون من اتى امرأته في دبرها، جو عورت کے ساتھ غیر فطری طریقے سے صحبت کرتا ہے، اس انسان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ بہت کھول کھول کر کے الفاظ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہوشیار سمجھدار ہیں، سمجھ لیجئے۔ آج چونکہ ہمارے نوجوانوں میں ایک کریز ہے انٹرنیٹ پر گندے ویڈیوز دیکھنے کا، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ناجائز اور غلط اور حرام جو طریقے ہیں میاں بیوی سے ملاقات کے وہ اپناتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، یہ حرام اور ناجائز ہے اور اللہ کی لعنت کو کا حقدار بنانے والا کام ہے۔ اور آگے بڑھیے، نمبر 11، اللہ کی لعنت کا حقدار بنانے والا 11واں کام، کسی قبر کے اوپر سجدہ کرنا یا کسی قبر کے اوپر مسجد بنا لینا۔ کلیاچک میں ایک مسجد ہے، اہل حدیث کی مسجد ہے، وہاں باقاعدہ مسجد کے اندر قبر ہے، قبر مسجد کے اندر ہے، اور نماز ہو رہی تھی، میں گیا، مجھ سے امام صاحب نے دھیرے سے کہا مولوی صاحب یہاں قبر ہے، آپ تھوڑا سا تقریر میں بول دیجئے گا۔ بہت سارے علماء یہاں بول کے گئے لیکن اصلاح نہیں۔ میں گیا، میں نے کھلے عام تقریر میں کہا یہ حرام ہے اور آپ کی نماز خطرے میں پڑ رہی ہے، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر آپ مسجد کے اندر سے اس قبر کو نہیں نکالیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ان لوگوں کو۔ بعد میں جب میں گیا تو لوگوں نے بتایا کہ اس قبر کو وہاں سے نکال کے انہوں نے مسجد کے کیمپس سے باہر کر دیا۔ ضرورت پڑنے پر قبر کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ اگر مان لیجئے کسی ایسی جگہ قبر ہے کہ وہاں قبر ہونا مناسب نہیں ہے تو قبر کے اندر جو مردے کی ہڈیاں وغیرہ ہیں ان کو احترام کے ساتھ کسی کپڑے میں رکھ کر کے دوسرے قبرستان میں دفن کی جا سکتی ہے ضرورت پڑنے پر۔ تو قبرستان کے اوپر مسجد نہیں بن سکتی اور مسجد میں قبر نہیں بن سکتی۔ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى
اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، وہ اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے لگے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کے اوپر سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے دعا بھی کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ تو میری قبر کو بت نہ بننے دینا، اے اللہ میری قبر کو تو بت نہ بنا دینا جس کی عبادت کی جائے، جس پر سجدہ کیا جائے، جس کی پوجا پاٹ کی جائے، اے اللہ تو میری قبر پر یہ سب کام نہ ہونے دینا۔ اور آج اللہ کا شکر ہے دنیا کی بہت ساری طاقتیں لگی ہوئی ہیں، اللہ حفاظت کرے سعودی عرب کی حکومت کی۔ آج اگر یہ حکومت نہ ہوتی تو شاید جو منظر ہم اجمیر میں دیکھتے ہیں، جو منظر ہم ہندوستان میں بزرگوں کی قبروں پر دیکھتے ہیں، شاید اس سے کہیں زیادہ خطرناک منظر مدینے کا ہوتا، اور نبی کی قبر پہ سجدے ہو رہے ہوتے۔ وہاں 24 گھنٹے پولیس کے لوگ کھڑے ہیں، سیکیورٹی کے لوگ کھڑے ہیں، اور اگر کوئی کسی بھی طریقے کا شرکیہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، سیکیورٹی کے لوگ فوراً اس کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قبر کے اوپر مسجد بنانا یا قبر کے اوپر سجدہ کرنا، یہ بھی اللہ کی لعنت کا حقدار بنانے والا کام ہے۔ نمبر 12، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو کام کرتی تھی، مرد کا مرد کے ساتھ، لڑکے کا لڑکے کے ساتھ تعلق قائم کرنا، حرام کام کرنا، بدکاری کا کام کرنا، ہومو سیکسولیٹی، یا آج کی زبان میں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہم جنسی، یا ہندی میں کہہ سکتے ہیں سم لینگنگتا، جس کو آج دنیا کی عدالتوں نے اس کو صحیح قرار دے دیا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے لعنت قرار دی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لعن اللہ من عمل قوم لوط، لعن اللہ من عمل قوم لوط، لعن اللہ من عمل قوم لوط، اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والا عمل کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے یہ کام اگر کسی نے کیا تھا، لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا، اور جب حضرت لوط نے ان کو سمجھایا تھا تو یہ کہا تھا کہ تم اس گناہ کی شروعات کر رہے ہو، آج تک دنیا میں یہ گناہ کسی نے نہیں کیا جو گناہ تم کر رہے ہو۔ اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو بنایا ہے، تمہارے لیے اللہ نے جائز طریقہ بنایا ہے، تم ناجائز طریقہ اپنا رہے ہو۔ تو قوم کے لوگوں نے مذاق اڑایا تھا اور کہا تھا یہ تو بڑے پاک صاف لوگ ہیں، یہ تو اپنے آپ کو بڑے صاف ستھرے سمجھتے ہیں۔ اور اللہ کا جب عذاب آیا میرے بھائی، پتھروں کی بارش ہوتی ہے، اس قوم کے اوپر پتھروں کی بارش ہوتی ہے، اور پوری قوم کو اللہ تعالیٰ الٹ دیتا ہے، اور پوری قوم کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ آج بھی یہ کام ہو رہا ہے، بہت سارے نوجوان اس گندگی میں مبتلا ہیں۔ اس حدیث کو میرے بھائیوں اپنے سامنے رکھو، جو یہ کام کرے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اسلامی حکومت اگر ہے اور کوئی کام یہ کام کرتا ہوا اگر کوئی لڑکا پایا گیا تو اسلامی حکومت میں اس کی سزا سزائے موت ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم والا عمل اگر کوئی لڑکا لڑکی کرے تو فاعل اور مفعول کو، جو کر رہا ہے اور جو کروا رہا ہے، دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ اسلامی حکومت میں اتنی خطرناک سزا ہے، یہ بہت بڑی بدکاری اور بے حیائی کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام نوجوانوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ 12ویں چیز ہے کہ جو یہ حضرت لوط علیہ السلام کی عمل والا، ان کی قوم والا جو عمل کرتا ہے، اس عمل کرنے والے پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے۔ اور آگے بڑھیے، اپنے باپ کے بجائے کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرنا، اپنے والد کے بجائے کسی اور کو اپنا والد بنانا۔ جیسے آج کے دور میں بہت سارے لوگ بچوں کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں، بچوں کو پال لیتے ہیں۔ اب بچے کا باپ کوئی اور ہے، لیکن جو انسان پالتا ہے، جو پرورش کرتا ہے، اسی انسان کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ باپ کا نام تھا عبداللہ، لیکن پالنے والے کا نام محمد تھا، تو یہ اپنے باپ کی جگہ محمد کا نام لکھتا، عبداللہ کا نام نہیں لکھتا ہے۔ یہ اتنا خطرناک کام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے من ادعا الی غیر ابیہ، جو اپنے باپ کے بجائے کسی اور کا نام اپنے باپ کے نام کی جگہ جوڑے، ومن تولا من غیر موالیہ، اور جو غلام اپنے مالک کے بجائے کسی اور کو اپنا مالک قرار دے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو ایسے انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، تمام لوگوں کی لعنت ہو اس انسان کے اوپر جو اپنے اوریجنل باپ کی جگہ کسی اور کو اپنا باپ قرار دے۔ اسی لیے بڑی سختی ہے، اگر آپ بچے کو ایڈاپٹ کرتے ہیں تو علماء کا فتویٰ موجود ہے اور قرآن کی آیتیں موجود ہیں کہ اس کی ولدیت کی جگہ آپ اوریجنل باپ کا نام لکھیں گے۔ اب ہمارے ہاں
بڑا مسئلہ ہے. آپ آدھار کارڈ بنوائیں گے, اس پہ اوریجنل باپ کا نام چڑھوائیں گے تو مسئلہ پیدا ہوگا. تو آدھار کارڈ وغیرہ میں مجبوری کے طور پر آپ اپنا نام جوڑ سکتے ہیں, مگر جہاں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ضرورت پڑے گی, مثال کے طور پر نکاح کے ٹائم یا مثال کے طور پر کوئی گواہی کے ٹائم, تو وہاں ولدیت میں جو اوریجنل باپ ہے اسی کا نام دیا جائے گا. پالنے والا, پرورش کرنے والا وہ باپ نہیں ہو سکتا ہے. اس کو احترام میں وہ لڑکا باپ, ابا جان کہہ سکتا ہے, ابو کہہ سکتا ہے, پاپا کہہ سکتا ہے, مگر اوریجنل اس کا جو باپ ہے وہ وہی رہے گا جس نے اس کو جنم دیا ہے, جو اس کا باپ ہے. اسی طریقے سے 14ویں چیز میرے بھائیوں جو اللہ کی لعنت کا حقدار بناتی ہے, حلالہ کرنے والا اور کروانے والا. حلالہ سمجھتے ہیں؟ نام سنا ہے حلالہ کا؟ کسی نے 3 طلاق دے دی اپنی بیوی کو, ایک ساتھ 3 طلاق. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ اگر کوئی ایک ساتھ 3 نہیں 300 طلاق دے دے وہ ایک ہی مانی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ طلاق ایک مرتبہ میں ایک ہی ہوتی ہے, ایک سے زیادہ نہیں ہوتی ہے. طلاق کا ایک پروسیس ہے. اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے تو اب 3 مہینے تک وہ دوسری طلاق نہیں دے سکتا. 3 مہینے تک وہ دوسری طلاق دے ہی نہیں سکتا. اگر 3 مہینے کے اندر وہ دوسری طلاق دے گا تو وہ دوسری نہیں مانی جائے گی. ایک طلاق دے گا انسان, اب 3 مہینے کا ٹائم ہے. اگر 3 مہینے کے اندر رجوع کر لیا, اچھی بات ہے, رجوع کر لیا, بیوی رہے گی. اگر 3 مہینہ گزر گیا اور رجوع نہیں کیا تو نکاح ختم ہو گیا, نیا نکاح ہوگا, نیا مہر ہوگا. پھر آئندہ کبھی زندگی میں جھگڑا ہوگا اور طلاق دے گا, وہ دوسری طلاق ہوگی. یہاں سارا سسٹم گڑبڑ کر دیا, طلاق طلاق طلاق. غصے میں بیوی کو طلاق طلاق بول دیا. اب اپنے مولوی صاحب کے پاس گیا, مولوی صاحب نے کہا حلالہ کرانا پڑے گا, حلالہ کرانا پڑے گا. اور حلالہ کا طریقہ کیا ہے؟ ایک رات کے لیے تمہاری بیوی کسی سے شادی کرے گی, ایک رات تک وہ ساتھ میں رہے گا اور اگلے دن وہ طلاق دے دے گا. پھر عورت عدت گزارے گی, پھر تم اس سے شادی کر لے گا. یہ کتنی کھلم کھلا, کتنی بڑی بے غیرتی اور بے حیائی اور زناکاری ہے. اور آج پوری دنیا میں اسلام کی امیج کو خراب کرنے کا کام کیا ہے. کتنی فلمیں بنی ہیں اس کے اوپر, کتنی ویب سیریز بنی ہیں اس کے اوپر. حلالہ اتنا گندا کام ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له. حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے پر, دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسے انسان کے بارے میں نہ بتاؤں جو کرائے کا ساڑھ ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کرائے کا ساڑھ کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو حلالہ کرواتا ہے. حلالہ کروانے والا اپنی بیوی کو کسی غیر کے بستر پر بھیجنے والا, اور وہ انسان کرائے کا ساڑھ ہوتا ہے جو یہ کام کرتا ہے. تو حلالہ کرنے والا بھی اور حلالہ کروانے والا بھی, دونوں پر اللہ کی لعنت. اور آخری چیز جو بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے میرے بھائیوں, جس انسان کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے, میری ماں اور بہنوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ زوارات القبور. اللہ کی لعنت ایسی عورتوں کے اوپر جو قبروں کی بہت زیادہ زیارت کرتی ہیں. کبھی کبھار عبرت کے طور پر اگر عورتیں قبرستان چلی جائیں, اپنی ماں کی قبر پہ, اپنے باپ کی قبر پہ, الگ بات ہے, لیکن بہت زیادہ قبرستان پہ جانے والی اور قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے. آپ نے فرمایا لعن اللہ زوارات القبور. قبروں کی بہت زیادہ زیارت کرنے والی عورتوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. آج ہندوستان میں کتنی ہماری مسلمان بہنیں ہیں, ان پر فتویٰ ہے مسجد میں نہیں جا سکتی. مجھے یاد ہے اسی بہار میں گیا ایک جگہ ہے, گیا کہ ایک مولانا صاحب تھے, انتقال ہو گیا, اللہ معاف کرے. انہوں نے ایک تقریر میں کہا تھا اہل حدیثوں بڑا شوق ہے تمہیں اپنی عورتوں کو مسجد میں بھیجنے کا نا, ذرا ایک دن ہماری مسجد میں بھیج دو, 9 مہینے کے بعد رزلٹ آ جائے گا. ایک انسان, ایک عالم تقریر کر رہا ہے اور ممبر پر اور اسٹیج پر بیٹھ کر کے اتنی گندی اور گھناؤنی بات کر رہا ہے. میرے بھائیوں کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ مسجد میں کوئی اتنا گندا کام کرے؟ اہل حدیثوں نے اگر اپنی مسجدوں میں عورتوں کے لیے الگ سے انتظام کیا ہے تو اس قوم نے ہمیشہ مذاق اڑایا اور اس طریقے سے گندی گندی باتیں کہیں. مگر آج جب پورے ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان عورتیں جب مرتد ہونے لگیں اور اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب میں جانے لگیں اور باپ دادا کی ناک کٹوانے لگیں, تب دھیرے دھیرے
دھیرے دھیرے کچھ فتوے آنے لگے، کچھ زبانیں کھلنے لگیں، اور دلی سے فتویٰ آیا اور کہاں سے فتویٰ آیا کہ ہاں صاحب عورتوں کو بھی مسجد میں بھیجنا چاہیے، پردے کا انتظام ہو تو عورتیں جا سکتی ہیں۔ اب فتوے میں تھوڑی نرمی آئی ہے۔ ہم تو ہمیشہ سے کہتے چلے آئے کہ اپنی عورتوں کو مسجد میں بھیجو میرے بھائی، تم نے مسجد میں تو نہیں بھیجا۔ اجمیر کی درگاہ پہ عورتوں کی بھیڑ موجود ہے، کچھوچا کی درگاہ پر عورتوں کی بھیڑ موجود ہے، جتنے قبریں اور جتنے بزرگوں کے مزار ہیں پورے ہندوستان میں آپ چلے جائیے، وہاں مردوں سے زیادہ آپ کو عورتیں مل جائیں گی۔ ممبئی چلے جاؤ، حاجی علی کی درگاہ سمندر کے بیچ میں موجود ہے، آپ چلے جاؤ، مرد آپ کو کم ملیں گے، عورتیں زیادہ ملیں گی۔ میرے نبی نے لعنت کی ہے ایسی عورتوں پر جو قبرستان بہت زیادہ جاتی ہیں۔ کبھی کبھار عبرت کے طور پہ چلی جائیں الگ بات ہے، مگر ان درگاہوں پر، ان قبروں پر، ان مزاروں پر کوئی عبرت کے لیے نہیں جاتا ہے۔ وہاں عیاشی ہوتی ہے، وہاں شرک ہوتا ہے، وہاں حرام خوری ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری عورتوں کو اس چیز سے بچنا چاہیے اور ہمیں اپنی عورتوں کو اس سے بچانا ہے۔ اللہ کے نبی نے لعنت کی ایسی عورتوں پر، اللہ کی لعنت ہو۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ زائرات القبور، اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں، والمتخذین علیہا المسجد، اور قبر کے اوپر مسجد بنانے والی عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو، والسرج، اور قبر کے اوپر چراغ جلانے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ لعنت کے حقدار بنانے والے چند کام تھے جو قرآن و سنت کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ ہر وہ گناہ جس سے اللہ نے روکا ہے، ہر وہ گناہ جس سے نبی نے روکا ہے، اس سے انسان لعنت کا حقدار بنتا ہے۔ ہم اور آپ اگر اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہوں، تو ہم ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ رمضان میں خاص طور پر لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، صلاۃ التسبیح کے بارے میں جو حدیث آئی ہے، اس حدیث کے بارے میں خود علماء کے درمیان آپس میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے حدیث صحیح ہے، کچھ علماء کا کہنا ہے حدیث ضعیف ہے۔ لیکن جو صلاۃ التسبیح کا طریقہ ہے نماز کا، وہ طریقہ بالکل الگ ہے عام نمازوں سے، اور اس کی جو فضیلت ہے وہ بھی بالکل الگ ہے۔ اور اس میں جو آپشن دیا گیا کہ زندگی میں ایک بار پڑھ دو، سال میں ایک بار پڑھ دو، روزانہ پڑھ دو، یہ آپشن بھی کسی اور عبادت کے بارے میں نہیں دیا گیا ہے۔ اسی لیے شیخ عبدالعزیز ابن باز وغیرہ کا، شیخ ابن عثیمین وغیرہ کا فتویٰ ہے کہ یہ نماز صحیح نہیں ہے۔ جو نمازیں ثابت ہیں، جیسے چاشت کی نماز ہے، جیسے تہجد کی نماز ہے، اور جیسے عام سنت اور نفل نمازیں ہیں، وہ ہمارے لیے کافی ہیں۔ ہم اسی کا اہتمام کریں۔ جس نماز کے بارے میں اتنا اختلاف ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ کوئی ناپاک جانور یا حرام کردہ جانور کپڑے پر بیٹھتا ہے تو کیا وہ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے؟ صرف بیٹھنے سے ناپاک نہیں ہوگا۔ ناپاک جانور اگر آپ کے کپڑے سے ٹچ ہو گیا تو وہ آپ کا کپڑا اس طریقے سے ناپاک نہیں ہو جائے گا جب تک کہ اس کی کوئی ناپاکی آپ کے بدن پہ نہ لگے۔ جیسے اگر مان لیجیے کتا ہے، بھیگا ہوا ہے، وہ ٹچ کر گیا تو جہاں کپڑے میں ٹچ کر گیا اس کو دھل لیجیے، لیکن سوکھا ہے اور ٹچ کر گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس سے آپ کا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کوا ہے، چیل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ قبرستان کی زمین پر نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ اگر قبرستان کی زمین ہے لیکن وہاں پہ قبر نہیں ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کچھ قبرستانوں میں نے دیکھا کہ مصلی الگ ہوتا ہے، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے ایک الگ سے اسپیسیفک جگہ ہوتی ہے۔ اگر ایسی جگہ ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر وہاں پہ قبریں موجود ہیں اور وہاں پہ آپ جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں تب تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ 1 بیگھہ زمین 30,000 میں کرائے پہ لینا 1 سال کے لیے کیسا ہے؟ اب بھئی یہ کھیتی باڑی کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں آپ اپنے علاقے کے علماء سے پوچھ لیں۔ کھیتی باڑی میں کرتا نہیں ہوں اور نہ میرا اس میں ایکسپیرینس ہے، اس کے بارے میں بتانا تھوڑا مشکل ہے۔ ایک ہی سوال ہے سر۔ اچھا، سب ایک ہی سوال ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جیسے ایک اور سوال ہے جی کہ منی پاک ہے یا ناپاک؟ اب یہ بہت ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ منی پاک ہے کہ ناپاک ہے۔ بہت سارے علماء نے اس کو پاک قرار دیا ہے، لیکن پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منی کپڑے میں لگی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر کپڑے میں لگی ہے تو بہرحال اس کو دھلنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے۔ اب دھلنے کا طریقہ، جیسے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں خرچ دیتی تھی، منی لگی رہتی تھی کپڑے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میں خرچ دیتی تھی، تو پتہ چلا کہ خرچنے سے بھی وہ پاک ہو جاتی ہے۔ جیسے جوتے میں گندگی لگ جائے تو حدیث میں بتایا کہ جوتے کو زمین پہ رگڑو تو پاک ہو جاتا ہے۔